وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ محترم حضرات و خواتین، یہ حقیقت ہے کہ اس زمین کے اوپر آج مسلمان ہی وہ گروہ ہیں جو اپنے نبی اور کلام پاک قرآن مجید سے وہ لگاؤ رکھتے ہیں جس محبت اور عقیدت کا اظہار انہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اپنے مذہبی کتاب اور اپنے مذہبی گروہ سے نہیں رکھتی۔ کیا ہم اس بات کو کبھی برداشت کیے ہیں کہ اگر یہ خبر کہیں سے بھی آ جائے کہ کچھ لوگوں نے کلام پاک کے نسخوں کو جلا دیا ہے، مسجد میں جا کر بے حرمتی کر دی ہے، پھاڑ دیا ہے، تو ہم ٹھنڈے پیٹوں ہم میں سے کوئی چھوٹا بڑا گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، چاہے ہمیں دنیاوی اور جانی اور مالی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے اٹوٹ جذباتی وابستگی کلام پاک سے ہے۔ ہماری یہ جو جذباتی وابستگی ہے، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، ہماری پہچان ہے۔ دنیا اس راز کو آج تک نہیں پا سکی کہ اتنے مرتے اور اتنے کٹتے ہیں، فائرنگ اور اتنے گرفتاریاں ہوتی ہیں، تب بھی ایک دھڑا گرفتار ہوتا ہے، دوسرا جلوس آ جاتا ہے۔ آخر ان کے جذبے کو کیسے روکا جائے اور کیسے ختم کیا جائے؟ لیکن جتنا روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی یہ جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اس جذبے کو سلام۔ کیا اس جذباتی لگاؤ کے ساتھ کیا ہم قرآن مجید جیسی اللہ کی آخری کتاب، قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ اور ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور حامل قرآن ہونے کا کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس جذباتی اٹیچمنٹ سے آگے ہمیں بڑھنا نہیں ہے؟ کیا اس جذباتی اٹیچمنٹ کے ساتھ ہم دنیا کو قرآن سے قریب کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیا دنیا اور دیگر برادران وطن ہمارے اندر، ہمارے کردار اور ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاشرے میں ایک اٹریکشن اور ایک کشش اور ایک جاذبیت پاتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم سب کو جذباتی اٹیچمنٹ تو ہے، لیکن وہ علمی، وہ فکری، وہ حرکیاتی، وہ روحانی اٹیچمنٹ نہیں ہے جو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند پورے ملک میں مسلمانوں کی اسی کمی اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک اہم فیصلہ اس کے بزرگوں نے، قائدین نے لیا ہے، وہ یہ کہ گزشتہ 14 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر تک ملک گیر سطح پر مہم رجوع الی القرآن مسلمانوں کے درمیان چلائیں گے، اور گھر گھر جائیں گے، مختلف پروگرام کریں گے، قرآن لرننگ سینٹرز قائم کریں گے، قرآن کے حلقے بنائیں گے، مردوں سے ملیں گے، عورتوں سے کہیں گے، طلباء سے کہیں گے، علماء سے کہیں گے کہ قرآن پڑھو، قرآن سے رغبت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے اپنی پسند اور ناپسند بتایا ہے، یہ دین کا سرچشمہ ہے۔ دین کس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، قرآن سے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ مہم میں ہم چاہتی ہے جماعت کہ جن لوگوں کو تلاوت کرنے نہیں آتا وہ تلاوت کریں، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو، گراؤنڈ پر مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹارگٹس اور اہداف لیے گئے۔ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے،
کسی وجہ سے کسی کے بچپن میں بنیادی عربی اور دینی اور ناظرہ کی تعلیم نہ ہوئی ہو تو وہ تعلیم بالغان کا حصہ بنے، اور اللہ نے جو مہلت زندگی کی دی ہے اس میں اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں۔ جن لوگوں کو بچپن میں قرآن پڑھنا سکھایا گیا ہے، کیا یہ بس ہے؟ کیا اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے؟ صرف نوٹ کمانا، نوٹ جمانا، نوکری اور رات دن اپنے کاروبار میں مصروف رہنا ہے؟ 24 گھنٹوں میں کیا ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جو بچپن میں سیکھے تھے، جو 10 سورتیں بچپن میں یاد کی تھیں، کیا 11ویں سورت پلس ہونا نہیں ہے؟ جماعت چاہتی ہے کہ جنہیں بچپن میں ناظرہ پڑھنے کو ملا تھا اب دور ہو گئے ہیں، وہ ایک قدم آگے بڑھ کر پھر سے قرآن سے خربت حاصل کریں اور شعوری اٹیچمنٹ جوڑیں اور ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کریں۔ پھر جماعت اسلامی کا یہ ہدف ہے کہ جنہیں ترجمہ پڑھنے آتا ہے وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور وہ تفسیر پڑھنا شروع کریں۔ کوئی بھی تفسیر پڑھیں آپ، الحمدللہ کسی بھی طبقہ فکر کے مفسر قرآن ہوں، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، الحمدللہ کسی نے بھی کلام پاک کے سلسلے میں کوئی ایسی جرت نہیں کی جس سے کلام پاک کا اعجاز متاثر ہوتا۔ آپ کسی کی بھی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور جو تفسیر پڑھ رکھے گئے وہ تدبر کے لیے حلقے بنائیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے، بہترین مرد وہ ہیں، بہترین عورتیں وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کو، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات نہ جانے ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ جانے ہی نہیں، مانے ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اور یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو بتائیں گے کیا؟ اور جب یہ کام معطل ہو جائے گا، جمود کا شکار ہو جائے گا، تو اسلام جو ایک قرآنی مومنٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک انقلاب لانا چاہتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اقرا سے لے کر آخری آیت جو نازل ہوئی حجۃ الوداع کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سال کے پیریڈ میں ایک ریولیوشنری تحریک کے ساتھ قرآن نازل ہوا، اور یہ تحریک اپنے پورے انجام کو پہنچی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا۔ محترم حضرات، آئیے ہم ہر چیز کو قرآن سے پوچھیں۔ ہمارے صرف تبرک کے لیے، برکت کے لیے قرآن نہیں ہے، یہ حرکت کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، اقدام کرنے کے لیے قرآن ہے۔ ہم صرف مرتے وقت بیمار ہو گئے، کوئی مصیبت رہی تو جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے قرآن پڑھ لیں، نہیں، بلکہ ہم ہر معاملے میں کمانے کے اس میں قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ میں جو روزگار کا طریقہ اور راستہ اختیار کیا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، طلاق و خلا کا معاملہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو کہ اجتماعی مسئلہ ہو، افواہیں کھڑی ہو گئی ہیں، اے قرآن اس جذباتی مومنٹ میں، اس جذباتی مرحلے میں میں کیا کروں بتا۔ ہم یہ سب چیزیں قرآن سے نہیں پوچھتے، ہم جو جدھر بلایا ادھر ہانکے جاتے ہیں، دل جدھر مطمئن ہو ادھر جاتے ہیں، کیونکہ دل قرآن سے خالی ہے۔ کہا گیا جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویران کھنڈر ہے۔ جماعت چاہتی ہے کہ ان ویران کھنڈروں کو صاف کیا جائے اور ان دلوں کو قرآن سے منور کیا جائے۔ آئیے اس مہم کو ہم اپنی پوری زندگی کا مشن بنائیں گے، قرآن سے رغبت حاصل کریں گے۔ وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے اور پھر پوری انسانیت کے لیے، ہم قرآن کے رنگ میں ایسا رنگیں گے کہ ہم یہاں پر اس ملک میں رہتے ہوئے
ایک مائنارٹی، ایسی مائنارٹی جس کے معاشرے پر صبغت اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی کتاب کا رنگ ہے، جس میں ایک اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے، ایسا ہی اٹریکشن جیسا مکے کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام علیہ السلام کے زندگیوں میں محسوس کیا جانے لگا، نظر آنے لگا۔